الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں نے آج مطالعہ سے کتاب گزاری جس کتاب کا ٹائٹل ہے ظالموں کے مظلوم امام۔ اس کتاب کے ایک ایک پر انہوں نے ایسے داستانیں لکھی ہیں ائمہ کی کہ ایک ایک داستان کو پڑھتے ہوئے کلیجہ انسان کا منہ کی طرف آتا۔ ان کی داستانیں تو چھوڑے، علامہ مولانا رسول سعیدی صاحب نے نعمت الباری کی جلد نمبر 1 میں امام بخاری، بہت بڑے امام، ان کا جو واقعہ لکھا ہے وہ سننے کے بعد انسان کا عقل دنگ رہ جاتا ہے۔ کیا کہ امام بخاری کو جب بلایا گیا نیشا پور کی طرف تو آپ نے پورے پروٹوکول کے ساتھ یہاں سے چلے اور محمد بن یحییٰ ذہلی نے وہاں استقبال ایسا کرایا کہ عوام کا، علماء کا بہت بڑا اجتماع، اور 8 کلومیٹر 10 کلومیٹر پہلے آ کے ویلکم کر رہا ہے۔ اور جب نیشا پور کے اندر آپ کا علمی مرتبہ تو تھا ہی صحیح، درس حدیث درس قرآن سننے کے بعد ماہرین نے لکھا، تحریر میں لکھا کہ اجتہام ہوتا، مطلب تعداد کا پتہ ہی نہیں کتنی ہزاروں کی تعداد میں لوگ درس قرآن درس حدیث لیتے، مگر بدقسمتی سے اس وقت کے حاسدین نے حضرت امام بخاری محمد بن اسماعیل امام بخاری کے خلاف کیا کیا کہ محمد بن یحییٰ اور امام بخاری کا خلق قرآن کے مسئلے پر انہوں نے مناقشہ کرا دیا۔ اب والی نیشا پور علمی ریاست کے جو والی تھے انہوں نے امام بخاری کے جتنے ثمرات تھے وہ منقطع کر دیے، روک دیا کہ کوئی بندہ بھی امام بخاری کی مجلس میں جا کر درس حدیث نہیں سنتا۔ آج امام بخاری کے پاس امام مسلم بن حجاج کہتے ہیں میں ایک بندہ ہی رہ گیا تھا جو امام بخاری کا درس سن رہا اور کوئی بندہ موجود نہ تھا۔ امام بخاری وہاں سے اب ان کا دل ٹوٹ گیا اور وہاں سے آپ نے پھر واپس بخارا کی طرف سفر کرنا شروع کیا، اور جب بخارا کی طرف جاتے تو بخارا والوں کو پتہ چلا علمی قد و قامت تو تھا ہی صحیح، اور لوگوں نے 10-10 کلومیٹر تک خیمے لگائے، بڑا استقبال ہوا۔ جب وہاں پہنچے وہاں کے حاسدین نے اپنے حسد کا اظہار کرتے ہوئے وہاں کے احمد ذہلی کو یہ کہا کہ آپ ان سے اپنے بچوں کو پڑھوائیں۔ اب پیغام آیا کہ آپ میرے بیٹے کو آ کر میرے گھر میں پڑھائیں، تو امام بخاری نے فرمایا نہیں، میں علم دین کو گھر گھر میں جا کر ذلیل نہیں کروں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں بیٹے کو بھیج دوں گا، لیکن جب درس حدیث میرا بیٹا لے رہا ہو، لڑکا لے رہا ہو، تب کوئی اور بندہ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے نہیں، کوئی آ کر درس حدیث لے تو میں کیسے منع کر سکتا ہوں۔ ایون کہ اسی حسد کی بنیاد پر ہر وقت ہر مقام پر بدقسمتی سے ابن الوقت مولوی ہوا کرتے ہیں۔ وہاں کے ابن الوقت مولویوں سے امام بخاری کے خلاف فتویٰ لیا گیا اور بخارا سے امام بخاری کو نکال دیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ امام بخاری اپنے وطن سے بے وطن ہو کر کے آپ یہاں سے پھر سمرقند کی طرف سفر کرنے لگے۔ جب کچھ میل باقی تھے سمرقند کے لیے اور وہاں پر خرطنگ نامی بستی میں جب پہنچے تو پتہ چلا کہ حاسدین نے وہاں بھی پیغام پہنچا دیا ہے، اور وہاں بھی دو لوگ جو ہیں دو طرح کا نظریہ رکھتے ہیں آپ کے مطابق۔ آپ وہیں پر رکے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کرنے لگے، مالک تیری زمین اتنی وسیع ہونے کے باوجود امام بخاری کا آج تنگ ہو چکی ہے، بس کچھ ہی ایام تھے کہ ایک عظیم سورج، عظیم کرن جو مالک کائنات کے دیے ہوئے علوم سے اور فنون سے اتنا بڑا سمندر تھا، ایک وقت آیا کہ آپ کا پھر وصال ہو گیا۔ لوگوں یہ امام بخاری کے ساتھ حاسدین نے یہ عمل کیا ہے۔ آج کل کے ائمہ کی کون سی داستانیں اور کون سی باتیں سنائیں، ظالموں نے، جابروں نے، کافروں نے وہ تو جو کچھ کیا، لیکن ابن الوقت، ہر دور کے ابن الوقت نے امام حق کے خلاف حسد کی لہر میں آ کر کے امام الوقت کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا۔ لیکن پھر کیا ہوا، احمد ذہلی کو معزول کر دیا گیا، اور معزول کرنے کے بعد گدھے پر بٹھایا گیا اور پھر اس کو جیل میں بھیجا گیا، اور جیل میں سڑتا وہ مر گیا۔ جیسے امام بخاری کا یہ حاسد تھا، جیسے اس کو سزا ملی، ہر وقت کے ابن الوقت کو اللہ رب العزت پر اسی طرح سزا عطا فرماتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں 2 پیغام ہمیں ملتے ہیں کہ جب بھی کوئی حق کی بات کرتا ہے تو حاسدین اس کی نعمت اور اس کے مقام کی وجہ سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب حق علماء حق قادشین کے سامنے حاسدین حسد کرتے ہیں تو مالک پھر ان کی ایسی گرفت کرتا ہے کہ اس کی داستان قیامت تک یاد